بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اسکرین پہ نظر آنے والے ایک اسکرین شاٹ سے کریں گے جو کہ حضرت کی ایک ویڈیو کے نیچے مجھے نظر آیا اور میں نے وہاں سے یہ اسکرین شاٹ کاپی کیا۔ سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ اس عمل کے پیچھے کیا راز ہے، یہ کون سا عمل ہے اور اسے کہاں کہاں آزمایا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کے چھوٹے بڑے مشاہدات میں نے بہت سی جگہ پڑھے اور سنے تاکہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر اپنے ویورز کے ساتھ انہیں شیئر کیا جا سکے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہم گولی تو لے لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سنتے، سمجھتے، جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ گولی رائفل کی ہے، ہمیں اس گولی کو کھانا ہے یا رائفل میں رکھ کر مارنا ہے۔ اگر آپ کو ایک گولی دے دی جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ جی اسے رائفل میں رکھ کے چلائیں یا غلیر میں رکھ کے چلائیں تو آپ فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ حضرت نے ایک وظیفہ بتایا جو کہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ اس وظیفے کو رمضان میں کرنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مشاہدات سامنے آئے اور لوگوں نے بتائے، ہم نے سنے، پڑھے، تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹے سے عمل میں کتنی طاقت ہے۔ ایک مشاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ فرینہ ملک لکھتی ہیں کہ میں نے یہ آیت 3 سال صبح شام 11 بار گھر کے لیے پڑھی۔ مجھے اتنا بڑا گھر ملا ہے جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، الحمدللہ۔ اب اس سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ عمل میں صرف رمضان میں کرتی تھی، حالانکہ میں 2012 سے حضرت کے درس سن رہی ہوں۔ اس وقت درس صرف ان کی ویب سائٹ پہ آیا کرتے تھے۔ یوٹیوب پہ حضرت نے اپنے درس ڈالنا 2016 سے شروع کیے اور درس دینا 2006 سے شروع کیا، تو 10 سالہ درس یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے۔ اب جب درس آنے شروع ہوئے، لوگوں نے سننا شروع کیا، ویب سائٹ سے زیادہ لوگوں نے انہیں جب سننا شروع کیا جب حضرت یوٹیوب پر لائیو آنے شروع ہوئے۔ چلیں بات کو مختصر کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس آیت کا جو مشاہدہ کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے ایک خط پڑھا۔ اس خط میں ایک لڑکی نے لکھا کہ میری والدہ کو جو کچھ ملا اس آیت کی بدولت ملا۔ گھر میں بھائی بے روزگار تھے، والد بیمار تھے، معاشی حالات خراب تھے، تو ان کی والدہ نے اس آیت کو صبح شام 11 بار پڑھنا شروع کیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں سب کچھ اس آیت کی بدولت نوازتا چلا گیا۔ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یار صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان میں تو اسے خاص کر پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میں سن 2013 سے اس کی پابندی کر رہی ہوں۔ پھر ایک اور خط اسی طرح رسالے سے سامنے آیا۔ ان خاتون نے بتایا کہ ہمارے گھر کے بچے تو صبح شام 11 بار یہ عمل کرتے تھے اور میں اور میرے شوہر ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھتے تھے، جس سے ہمارے بہت سے مسائل ختم ہوئے۔ انہوں نے یہ عمل رمضان میں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی رمضان میں ہی ہمارا دسترخوان اس قدر وسیع ہو گیا کہ ہم نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ کہاں تو رمضان کی تیاری کے لیے پیسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے عید پر بھی بہترین اسباب بنا دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بتایا، انہیں فریج کی ضرورت تھی لیکن پیسے کسی نے ادھار لیے ہوئے تھے جو کافی عرصے سے دے نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پیسے تو وہ دیں گے نہیں، چلو فریج کی نیت کر کے اس عمل کو کرتی ہوں، صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھتی ہوں۔ جنہوں نے پیسے ادھار لیے تھے وہ بھاگے بھاگے کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر پہنچے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کہ ہمیں اس قدر بے چینی ہے کہ ہم جائیں اور آپ کے پیسے دے آئیں، یہ لیں اپنے پیسے، اور وہ پیسے دے کے چلے گئے۔ تو ان کی بہن کہتی ہیں کہ میں تو حیران رہ گئی یہ سوچ کے کہ میں تو فریج کی نیت سے پڑھ رہی تھی، اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ میرا پیسہ واپس آیا اور میں نے فریج لے لیا۔ پھر ایک اور خاتون اپنا قصہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان میں نے بڑی اللہ کی
طرف لو لگا کے بڑے یقین اور توکل سے اس آیت کو صبح شام 11 بار پڑھنا شروع کیا۔ گھر میں نہ کھانا تھا نہ کچھ، حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا کہ گھر میں آٹا بھی نہیں تھا، روزہ کھلنے والا تھا، اور میں اللہ پہ توکل کر کر یہ آیت 11 بار پڑھ کر بیٹھی ہی تھی کہ میرے بھائی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو بھائی عیدی بھی لایا اور عیدی کے ساتھ راشن بھی لے کر آیا، اور مجھے کہنے لگا کہ تو میں تمہاری عیدی دینے رہا تھا، لیکن رستے میں نے بازار دیکھا تو سوچا کیوں نہ تمہارے لیے سودا صرف راشن بھی لے لوں، تو میں وہ بھی لیتا آیا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر میں نے کہا کہ چلیں افطار شروع کرتے ہیں۔ افطار کرتے کے دوران میں روتے ہوئے اپنے بھائی کو یہ قصہ سنانے لگی کہ بھائی گھر کے حالات ایسے تھے، اور میں اس آیت کا ورد کر رہی تھی کہ دیکھو اللہ نے تمہارے دل میں کیسے ڈالی اور میری ضرورت پوری ہو گئی۔ اب میں آپ کو اپنے ذاتی مشاہدات بتاتی ہوں۔ ہماری ایک جاننے والی ہیں، ان کی بہن کی ڈیلیوری تھی چوتھے بچے کی، وہ اس سلسلے میں حیدرآباد سے کراچی آئیں، تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ یار میری بہن کے ساتھ مسئلہ ہے، شوہر کافی اچھا تھا لیکن اب پیسے میں تنگ کرنے لگا ہے، اور بچی کو کراچی آ کر، بہن کو کراچی آ کر شاپنگ کرنی ہے، چیزیں چاہیے۔ پہلے وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی تو اس میں سے ایڈجسٹمنٹ کر کے بچوں کو کی ضرورتیں پوری کر دیتی، لیکن اب شوہر پریشان کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن آپ ایک تسبیح صبح شام اس آیت کی پڑھنی شروع کریں اور دعا کریں کہ آپ کے بہنوئی اس کھلے دل سے آپ کی بہن پہ خرچ کریں جو اس کا حق ہے، اور آپ کی بہن خوش ہو جائے، وہ اس کے ہاتھ میں بھی پیسہ رکھیں، اور جو آپ کی بہن کا حق بنتا ہے، اور ویسے بھی چیز پر، مال پہ، گھر پہ، ہر چیز پہ خرچ کریں کہ وہ خوش اور راضی ہو جائے۔ بہرحال میں ان کو بتا کر پھر میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے رمضان کے بعد کال کر کے بتایا کہ میری بہن کو میرے بہنوئی نے پیسے بھی دیے، شاپنگ کے پیسے بھی دیے، چوتھے نمبر پہ ان کی بیٹی ہوئی تھی، یعنی 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ چوتھی اولاد جب ان کی بیٹی ہوئی تو انہوں نے بیگم کو یہ بتایا کہ میں نے تمہارے لیے بھی گولڈ کے ایئر رنگز لیے ہیں، ہونے والی بچی کے لیے بھی لیے ہیں، اور میں نے اب بچی کے نام سے ایک پلاٹ بک کروایا ہے جس کی قسطیں مجھے آگے بھرنی ہیں، تو اب تم دعا کرو۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ جب میری والدہ میری بہن کو 1.25 مہینے کے بعد اس کے گھر چھوڑنے حیدرآباد گئیں، تو میرے بہنوئی کا ایک میسج میرے پاس آیا، اور پھر اسی میسج کا بات کا اعتراف انہوں نے میری والدہ یعنی اپنی ساس کے آگے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہم اچھے شوہر نہ بن سکے، حالانکہ اپنی ذات سے وہ کافی حد تک اور شوہروں سے بہت اچھے تھے۔ بہرحال میری والدہ بتاتی ہیں جب ہم گھر پہنچے تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بیوی کے آنے اور بچوں کے آنے کی خوشی میں بہنوئی نے پورا گھر رینوویٹ کرایا ہوا ہے، سولر پینل لگوا دیے، بیٹریز لگوا دی کہ لائٹ جائے تو پریشانی نہ ہو، کیونکہ حیدرآباد میں یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے۔ پھر میری بہن کے یہاں 11 سال سے ماسی نہیں تھی، وہ بتانے لگی، تو اس کو ماسی رکھ کے دی کہ صرف کھانا پکائیے گا اور کچھ بھی کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو حقیقتاً وہ کہنے لگی کہ ایسے معاملات تھے کہ میری بہن راضی ہو۔ اب ایک اور قصہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بھائی باہر زیر تعلیم ہیں، اب وہاں نوکری کرنے کے لیے انہیں گاڑی لینی تھی کیونکہ اوبر چلاتے تھے، گاڑی بہت مہنگی تھی، پیسے نہیں تھے کیونکہ یونیورسٹی کی فیس بھی بھرنی تھی۔ تو جب ان کو ہم نے یہ عمل بتایا تو وہ کہنے لگے کہ 4 دن میں میرے بھائی کو اس کی من پسند گاڑی مل گئی، جو $18,000 کی تھی وہ اسے $14,000 میں ملی، اور وہ اس قدر خوش تھا کہ کہنے لگا کہ مجھے اس گاڑی میں کسی کو بٹھانے کا دل نہیں کرتا، یہ گاڑی میری ڈریم کار ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ جب بھی یہ عمل کریں تو اللہ سے رزق روحانی اور رزق جسمانی مانگیں۔ یہ 2 لفظ ایسی نعمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جو آپ کی اور ہماری سوچ سے پرے ہے۔ جب مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان کی نسلوں تک کے لیے مانگیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ عمل ویسے تو آپ ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح شام بھی کر سکتے ہیں،
بعض دفعہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ایک دفعہ کر لیتا ہے، دوسری دفعہ بھول جاتا ہے، یا ہر نماز کے بعد یاد نہیں رہتا۔ تو مجھے یہ زیادہ بہتر لگا کہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کر لیں۔ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی رات میں آنکھ کھلے، آپ نے 11 دفعہ پڑھی، جس نیت سے پڑھی وہ پڑھ کر اور پھر سو جائیں۔ جب مانگیں تو اللہ سے رزق روحانی، رزق جسمانی مانگیں۔ مولا روٹی دے دے، مولا کھانا دے دے، مولا رشتے بھیج دے، مولا رزق روحانی دے، مولا مجھے تہجد دے، مولا رزق روحانی دے، مولا مجھے نظروں کی حفاظت دے، مولا رزق روحانی دے، مجھے اور میری نسلوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دے، مولا مجھے رزق روحانی دے۔ یا اللہ مجھے کانوں کی حفاظت دے، آنکھوں کی حفاظت دے، شرمگاہ کی حفاظت دے، مولا رزق روحانی دے، مجھے اپنا قرب دے، مولا رزق روحانی دے، مدینے والے کا قرب دے، مولا رزق روحانی دے، صحابہ اہل بیت کی محبت دے، مولا رزق روحانی دے، اولیاء کا ادب دے، مولا رزق روحانی دے، خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ملتا ہے اور 100% ملتا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 114 کا یہ حصہ پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور دعا کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کریں اور آسمان پہ دم کر دیں۔ اور اگر ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام پڑھ لیں گے تو بہترین نتائج ملیں گے، کیونکہ میرا سوچنا یہ ہے جنہیں 11 بار پڑھنے پر اتنا ملا ہے تو 100 بار پڑھنے پر کتنا ملے گا۔ اب یہ عمل آپ صبح شام کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن جلد چاہتے ہیں نا، جیسے اس گاڑی والے کو گاڑی مل گئی تھی 3 دن میں، جو کہ چاہتے ہوئے بھی نہیں مل رہی تھی کہ گاڑیوں کے ریٹ بہت زیادہ ہائی تھے، تو انہوں نے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کی تھی۔ تو جو چاہتے ہیں اللہ سے وہ مانگے، اور ایسا مانگے کہ وہ آپ کی نسلوں تک جائے۔ گھر مانگے تو یہ مانگے یا اللہ ہماری نسلوں میں کبھی گھروں کی کمی نہ ہو، سب کے پاس گھر ہو۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں کبھی صحت کی کمی نہ ہو، یا اللہ نسلوں میں کبھی رشتے کے مسائل نہ ہو، یا اللہ نسلوں میں کبھی رزق کے مسائل نہ ہو، یا اللہ نسلوں میں نیک اولادیں ہوں، یا اللہ نسلوں میں نیک بیویاں آئیں، نیک شوہر ملے۔ اپنا فائدہ میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ پانا ہے تو وہ ہو جو ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلوں کا ہو۔ اب آپ کو اس اسکرین شاٹ کے پیچھے کی پوری کہانی دوسرے مشاہدات کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ اب آپ گھر مانگیں، در مانگیں، گاڑی مانگیں، رشتے مانگیں، اولاد مانگیں، رزق مانگیں، روزی مانگیں، دسترخوان میں وسعت مانگیں، صحت مانگیں، یہ آپ پر ہے۔